السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترجمہ قرآن میں سورۃ النحل، اور ہمارا 50% جو ہاف سلیبس ہوتا ہے اس بک کا تو وہ اسی سورت تک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اسے یاد کرنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس کا جو ہے وہ پیپر بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اس سورت سے ریلیٹڈ، تو ہم اس کے اہم نکات بھی کریں گے، ہم اس کا جو سوال بنتا ہوگا ہم وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 125 1 to 5 ہم اس میں پیج نمبر دیکھیں گے، 1 to 5، ٹھیک ہے؟ 125 سورۃ النحل۔ آپ بک اپنے ساتھ رکھیے گا، ہائی لائٹر اپنے ساتھ رکھیے گا، اور باقی چیزیں ہم اس میں کمپلیٹ کریں گے۔ جی، سورۃ النحل۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، 16ویں سورت لفظ ہائی لائٹ کرنے، 16 نمبر آگے ہے، یہ 14ویں پارے میں ہے، 14واں پارہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں، تو یہ سارے ہائی لائٹ کرنے، 16 رکوع اور 128 آیات۔ اب یہاں تک ہمارا جو ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اجمالی خاکہ۔ آگے جی، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ زمانہ نزول کے لیے ہم کہیں گے۔ شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب النحل کا مطلب شہد کی مکھی، شہد کی مکھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو ڈیش کہا جاتا ہے، نحل کہا جاتا ہے، نحل کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہد کی مکھی، تو دونوں سائڈوں سے ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ آگے اس سورت کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ تو آیت نمبر 68 یہ ہائی لائٹ کریں گے، انتہائی اہم بنے گا ہمارے لیے۔ آیت نمبر 68۔ جی آگے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ لفظ ہائی لائٹ کرنے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النعمی کہا جاتا ہے، سورۃ النعمی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، سورۃ النعمی، ٹھیک ہے؟ سورۃ النعمی۔ آگے اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانور جیسے اونٹ، گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ آسمان سے پانی، بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلا زیتون، کھجور، انگور کا اگنا، اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے، متوازن لفظ ہائی لائٹ کریں گے، اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا، اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمندروں میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ یہ لفظ ہائی لائٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات۔ ایکسرسائز میں بھی سوال بنا ہوا ہے، یہاں بھی ہم ایک دفعہ لکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کون سی علامات ہیں؟ کون سی علامات ہیں؟ اب وہ کہیں گے کوئی سے 4 لکھیں، 5 لکھیں، 3 لکھیں، تو ہم اس کے مطابق ہی آنسر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کون سی علامات بیان کی گئی ہیں۔ آگے جی، اولاد آدم۔ اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے یعنی مثلا بیوی، بیٹے اور پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے، پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ اور دل عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ انہی نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج، مدارج کا مطلب مراحل۔ تو یہاں ایک اور سوال لکھیں گے،
انسانی زندگی کے کتنے اور کون سے مدارج ہیں؟ مدارج کا مطلب مراحل، ٹھیک ہے؟ انسانی زندگی کون سے اور کتنے مدارج ہے تو آگے آئے گا مختلف مدارج، مثلاً پیدائش، بڑھاپا اور موت، 3 ہے تو 3 کون کون سے؟ پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت، رزق کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ آگے جی مرکزی موضوع، سورۃ النحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ بنیادی مضامین میں ہم کچھ لفظ انڈرلائن کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ ہمارے لیے ہیڈنگ کا بھی کام دیتے ہیں۔ سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں، دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں، منکر اور متکبر۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، شرک لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، جن کی مختلف ذمہ داری ہیں۔ یہاں لفظ انڈرلائن کریں گے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کی خصوصیات، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کی خصوصیات تو آگے پھر وہ سارا کچھ آئے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں، جن کی مختلف ذمہ داری ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وہی پہنچانا ہے۔ آگے ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اور طاغوت لفظ انڈرلائن کرنا ہے، سوال بن سکتے ہیں طاغوت سے کیا مراد ہے، MCQs میں تو ہے بٹ ہم شارٹ کویشچن کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا آنسر ساتھ ہی دیا ہوا ہے۔ طاغوت سے مراد یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، آنسر بھی ساتھ ہی دیا ہوا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہائلائٹ کریں، ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا، ذکر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، قرآن پاک کو کیا کہا گیا؟ ذکر۔ آگے ہے جی کہ دنیا اور آخرت کے حوال کے لحاظ سے 2 گروہوں کا تذکر، 2 گروہوں کا تذکر انڈرلائن کریں گے ہیڈنگ بنانے کے لیے۔ کتنے؟ 2 گروہ۔ پہلا کون سا ہے جی؟ ایک گروہ منکرین حق لفظ ہائلائٹ کریں گے تاکہ یاد رہے گا ہمیں۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، وہ منکرین حق کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے وہ ناشکرے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناشکرے لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، تو ناشکرے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کا اخروی عذاب بیان کیا گیا۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے، انہیں ادراک تک نہیں، ادراک کا مطلب ہوتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں علم بھی نہیں ہوگا، ادراک تک نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے، انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے جی نمبر 2 دوسرا گروہ اہل ایمان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں کچھ احکام بیان ہوئے، کیا؟ عدل و احسان کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں ایک سوال لکھیں گے اور ایڈ کریں گے، عدل و احسان سے کیا مراد ہے؟ عدل و احسان سے کیا مراد ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے دونوں سائڈیں، دونوں پلو، دونوں ترازو کے حصے جو ہیں وہ برابر ہوں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، ابھی ہم پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گا۔ تو عدل و احسان کرنے کا، عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، یہ ہائلائٹ کرنا ہے۔ احسان کا مطلب کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا، بت پرستی کی ممانعت لفظ انڈرلائن کرنا ہے ہیڈنگ بنانے کے لیے، کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اسی طرح یہ بت تمہیں نفع نقصان، عزت ذلت یا زندگی موت نہیں دے سکتے،
یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں، اللہ تعالیٰ کا نام ہائی لائٹ کریں گے۔ لہٰذا ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹاؤ۔ آگے جی آیت نمبر 89، 89 اور 90 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا۔ فضیلت، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام، یہ لائن انڈر لائن کریں گے ہیڈنگ بنانے کے لیے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا، گروہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، واضح بیان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری، ہدایت اور رحمت اور خوشخبری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، بے حیائی، برائی اور ظلم و سرکشی سے منع کیا گیا۔ آگے جی سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور ان کی متعدد صفات، تو یہاں ہم لکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یا ان کی صفات، دونوں میں سے کوئی ایک بنا کر ہیڈنگ بنائیں گے، کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اس صورت کے لیے ہم حاصل کلام بھی ایڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو، بہترین کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ بھی کی ہیں، کچھ چیزیں مارک بھی کی ہیں، کچھ ایڈیشنل ہمارے شارٹ کویشچن بنے، کچھ ایکسرسائز کے ہیں، ایک یہ والا، اور باقی یہ دونوں ایڈیشنل ہم کنسیڈر کریں گے۔ یہی دو چیزیں ہمیں ساری بلکہ لانگ میں ہیلپ دیں گی۔ ہمارا دو طرح سے کام ہوتا ہے، ایک یہ کہ پورا ٹاپک ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں لانگ کویشچن اچھے سے یاد کرنا۔ لانگ میں آلموسٹ ہم نے سب کچھ یاد کرنا ہے، تو اب جب سب کچھ یاد ہو جاتا ہے تو ہماری ایکسرسائز بھی، ہماری شارٹ کویشچن کی یا ایڈیشنل شارٹ کویشچن کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ بھی اس میں سولو ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے MCQs ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے پراپر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس کا فیڈ بیک دینا ہے، آپ نے اسے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی میں جو 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کا یہ ٹاپک آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔